بھی طے کرتے ہیں 27ویں تاریخ کو ہوا، مگر اکثر اہل علم جو ہے اختلاف کرتے ہیں، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے معراج ہوا، ہجرت کرنے کے جو واقعہ ہے مدینے کو جانے کا واقعہ، وہ واقعے سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے ہوا، مہینہ اور تاریخ اس میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہے۔ البتہ لوگ جو ہے بدعتیں کرنے میں جو ماہر ہیں، وہ بدعت جو ایجاد کرنے والے ہیں، رجب کے مہینے میں پہلے دن جو ہے روزہ رکھو تو شاید 4 سال کے گناہ معاف ہوتی ہے، 4 سال روزے رکھنے کا ثواب، اس طرح کی بدعتیں پیدا کر لی، تو ان میں سے ایک بڑی نئی بدعت ان کے لیے یہ بھی ہو گئی کہ رجب کے مہینے میں 27ویں تاریخ کو معراج ہے۔ ایسا واقعہ صحیح نہیں ہے، البتہ تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ہاں واقعہ جو صحیح ہے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ہجرت کرنے سے پہلے۔ اب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک کے ساتھ لے جایا گیا، اور وہاں پہ جو ہے امام ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں امام ابن تیمیہ کا وہ تحقیق جو ذکر کرتے ہیں، کیا بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو دیکھے یا نہیں دیکھے، یہ بارے میں تو قرآن میں آیت ہے ثم دنا فتدلی، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوئے، سدرۃ المنتہا بول کے ایک جگہ، وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہیں بڑھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، آنکھوں سے نہیں دیکھے، یہ جو آنکھ جسم کے آنکھ ہیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھے، بلکہ یہ اتفاق کیا گیا صحابہ کرام میں بھی، بلکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھے، اگر یہ بات بولے تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ سب سے بڑا جھوٹا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب ہوا کہ معراج کے واقعے میں جو ہے کئی باتیں جو پیش آتی ہیں، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس ٹائم پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پھر چاک کیا گیا اور زمزم کے پانی سے دل کو دھویا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بھی وسوسے تھے شیطان کی طرف سے، البتہ شیطان کی طرف سے تو کوئی وسوسے نہیں تھے، کیونکہ نبیوں کے لیے یہ معجزہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین، یعنی شیطان میں سے ایک قرین لگا رہتا ہے، وہ قرین بھی اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لا چکا تھا، مطلب وہ بھی مسلمان تھا، وسوسے ڈالا بولے تو بھی اچھے وسوسے ڈالتا تھا، برے وسوسے نبیوں کو نہیں آتے، یہ نبیان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے کو پاک کرتا ہے، جیسے شق صدر بن گئے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں یہ دکھایا گیا کہ 2 ندیاں 2 وادیاں دکھائے گئے، ایک وادی کا نام جو ہے نیل اور ایک وادی کا نام فرات، مطلب یہ ایسی وادیاں جو بھر دی گئی ہیں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ ہے کہ لوگ اسلام بہت زیادہ قبول کریں گے۔ کب ہو رہا ہے معراج کا واقعہ؟ ہجرت کرنے کے واقعے سے پہلے ہو رہا، مطلب مکے میں ابھی ستا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے، تو ایسی حالت میں جب اللہ کے نبی کو تنگ کیا جاتا، صحابہ اکرام ہلکا ہلکا نکل گئے۔ دیکھو ہمیں یہاں ایک عبرت ہمیں دے سکتے، ایک بڑا سبق میرے اور آپ کے لیے، کہ دنیا کی نگاہوں سے جو بھی ہم دیکھتے ہیں، جو اچھا دکھ رہا ہے اسے ہمیں اپنانے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں یہ خوشخبری دی جا رہی کہ آپ کو جو ہے اب راستہ کھلنے والا ہے، میدان آپ کا بہت بڑا نظر آنے والا ہے، کون سا؟ مدینے کا، مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے وادیوں میں اسلام والے داخل ہوں گے، مطلب بہت زیادہ اسلام قبول کریں گے لوگ۔ یہ اللہ کے نبی کو کب بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو خوشخبری کب دی جا رہی؟ اس ٹائم پہ دی جا رہی جب مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیوا دشمن، وہ ٹائم پہ حالات دیکھو کیسے نہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو قول، اللہ کا جو فرمان ہوتا ہے نا، اس میں بہت زیادہ خوشحال کی رہتی ہے، دل ہمیں چھوٹا رکھ لے تو سنے بولو ہمارے کو اتنا نظر آتا، سامنے سمندر ہے چھوٹا، ایک سمندر میں غوطہ لگانے والا کتنے فائدے دکھتے اسے، کونے میں بیٹھ کو کنویں میں بیٹھ کو جو مچھیاں ہیں اتنے لیوا مچھیاں بول لیتے بیٹھنے کے لیے، نہیں سمندر کو دیکھیں گے تو اسلام وہ ہے، جتنا آپ اندر جائیں گے اتنی باریکیاں نظر آئیں گی، اتنی سبحان اللہ اچھائیاں نظر آئیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داروغہ سے ملاقات ہوئی، مطلب ملے اللہ کے نبی، داروغہ کو دیکھے جو جہنم کا نگران ہے، کبھی بھی ہنستا نہیں،
ہنسی آتی نہیں داروغہ ہمیشہ غصے میں، اور اس کا وہ داروغہ کا نام جو ہے مالک بتایا جاتا ہے، کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، خوشی کے آثار اس کے چہرے پر نہیں رہتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھایا گیا، جہنم دکھایا گیا، کچھ مناظر دکھائے گئے. یتیموں کو جو کھاتے تھے، یتیموں کا مال ہڑپ کرتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، ان کے ہونٹوں کو بتایا گیا کہ اونٹ کے جیسے ہونٹ ہیں، بڑے بڑے انگارے وہ کھا رہے ہیں اور پاخانے کے راستے سے نکال رہے، انگار کے پتھر جیسے انگار کھاٹ نکال رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سود خوروں کو دکھایا گیا. وہ اتنے بڑے بڑے جو ہے ان کے پیٹ جو ہے اتنے بڑے بڑے تھے کہ ان کو جو ہے مارا جاتا، ان کے اوپر آگ برسائی جاتی تو وہ ادھر ادھر بھاگتے رہتے، اور جیسے جانور کسی چیز کو رونتا نہیں، مسلتا نہیں، ویسے وہ مسلے جا رہے، سود خور مسلے جا رہے. ہاتھی کے پاؤں کے نیچے جیسے کوئی چیز آ گئی تو اسے کیسا روکتا ہے، آدمی کیسا پیر سے روکتا ہے، اس طرح سے زناکاروں کو بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تازہ تازہ گوشت ایک طرف رکھا گیا ہے، اور غلیظ گندا جو گوشت ہے ایک طرف رکھا گیا ہے، جو چھیچڑا ہوتے ہیں وہ چیزیں ایک طرف رکھے گئی ہیں، اور اچھا گوشت ایک طرف ہے. مگر زناکار بدکار اچھا گوشت کھانے کے بجائے اس کو کھائے، یہ بھی دکھایا گیا. اور وہ عورتیں جو زناکار اپنے شوہر کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتی ہیں اور منہ کالا کرتی ہیں، بلکہ ان کے حمل ہوتا ہے اور شوہر کو خوش کرتے ہیں یہ تمہارا بیٹا ہو، ان عورتوں کو دکھایا گیا. اور ان کے سینوں میں جو ہے کانٹا، بڑا کانٹا لٹکا کر آسمان سے لٹکایا گیا، یہ اللہ کے نبی کو منظر دکھایا گیا. ایسے عجیب عجیب واقعہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کا وہ قافلہ بھی دکھایا گیا جو مکے سے نکل کر تجارت کے لیے جا رہا تھا، اور وہاں کا ایک اونٹ بھی بھٹک گیا، یعنی تیزی سے بھاگ گیا، مس ہو گیا ایک اونٹ. اور اللہ کے نبی وہاں اس قافلے کے پاس جا کے پانی بھی پیے. یہ واقعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد میں ایک دلیل کے طور پر، مطلب یہ کہ معراج سے واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھے، اللہ کے نبی بتائے واقعات پوری، جو بھی وحی ہوتی، جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا وہ بتاتے تھے اللہ کے نبی. تو لوگ جو ہے مذاق اڑانے لگے، ارے کیسے جا سکتے تھے راتوں رات ایک ہزار سے دور سفر کیسے کر سکتے، وہ بھی آسمانوں کے اوپر بھی سیر کرے. تو کوئی بھی مان نہیں رہتے. اللہ کے نبی یہ قافلے کے بارے میں بتا، میں یہ قافلے سے ملا ہوں، دیکھو وہ قافلہ آتا دیکھو. واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بولے ہو بہو ویسے ہی تھا. وہ لوگ یہ بھی بتائے کہ ہمارا اونٹ جو ہے بدک گیا تھا، مس ہو گیا. تو اللہ کے نبی جیسے بولے ویسے ہی ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرنے لگے، اچھا آپ بیت المقدس گئے نا، وہاں کے دروازے کیسے ہیں، وہاں کی دیواریں کیسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی دیکھ رہے ویسا بتا. اللہ تعالیٰ وہ مناظر دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حیران ہو گئے لوگ، پھر بھی جو ہے اپنے کفر میں مصر رہے، یعنی اڑ کے رہے، نہیں چھوڑتے. ابو جہل جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آگے بولنے لگا، دیکھو کوئی آدمی راتوں رات اتنا لمبا سفر فاصلہ طے کر سکتا ہے کیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے نہیں، کوئی مشکل نہیں، مشکل ہے بھائی، اتنی دور بہت بڑی بات ہے. تو دیکھو تمہارا دوست بول پاگل ہو گیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بولنے لگے، اگر اللہ کے نبی بول رہے ہیں تو میں مانتا ہوں. تب اللہ کے نبی ان کو لقب دیتے ہیں صدیق کا، یعنی لوگ سارے لوگ انکار کر رہے ہیں، سب لوگ نہیں مان رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، یعنی ہم نے اپنی نشانیوں کو کھول کے بتا دی. نبیوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مقام ہوتا ہے، مطلب یقین پیدا کرنے کے لیے، جیسے عین الیقین جسے بولتے ہیں عربی میں. ابراہیم علیہ السلام کیا پوچھے اللہ تعالیٰ سے، پوچھے اے اللہ تو موت کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے لوگوں کو؟ اللہ حکم دیا، اے ابراہیم تمہیں یقین ایمان نہیں ہے کیا؟ ہاں ایمان ہے اللہ، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ میں اس کا نظارہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چلو سورہ تیسرے پارے میں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ. 4 پرندوں کو لو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، ایک ایک ٹکڑا جو ہے ایک ایک کونے میں پھینکو، پورا مکس کر دو، 4 پرندوں کو دور 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 پھینکو. اس کے بعد اس کو بلاؤ، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی پکار دی، پورے پرندے جاندار پرندے بن کے آ گئے، ٹکڑے کر کے خیمہ بنا کے مکس کر کے
دیکھا گیا جب ابراہیم علیہ السلام پکارتے ہیں تو پورے پرندے زندہ ہو کے آتے ہیں. یہ اللہ کا کرشمہ، یہ اللہ کا کمال. اللہ موت دینے کی قدرت رکھتا ہے تو اسے دوبارہ زندہ بھی کرتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا. مطلب ایمان، عین الیقین جسے بولتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کو دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا. ایمان کیا سکھا رہا؟ ایمان کی آنکھوں سے دیکھو. جیسے علی رضی اللہ عنہ کا قول بڑا مشہور ہے، وہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی جنت جہنم لا کے رکھ دے، ہمیں ایمان نہیں بڑھے گا. ہمارا آنکھوں سے دیکھ کر ایمان ہمارا کو کہیں کو نہیں بڑھتا، اس لیے کہ اللہ کے لیے اتنا سکھا دیے ہمارا، اللہ کے لیے اتنا ہمارا کو پڑھا دیے کہ ایمان. اب ہمیں مزید اضافے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیکھ کر ایمان بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ہوتا ہے عین الیقین. تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنا. تو لنریک من آیاتنا الکبریٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جیسا کہ بتایا گیا، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج کے موقع پر اس طرح اللہ کے قریب ہوئے اور جنت کے بہت سارے مناظر دیکھے اور جہنم کے بہت سارے مناظر دیکھے. تو یہ واقعہ جو ہے ہمیں بہت ساری حکمتیں اس واقعے کے اندر ہیں. تین ایسی باتیں جو واقعے کے اندر رکھی گئی. تین باتیں کیا بولتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں جس کو روزانہ رات میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور ایک 5 وقت کی نماز جس کی تفسیر ہمیں اس سے پہلے سنی پچھلے درس میں. اور ایک بات یہ کہ جو بھی آدمی توحید پر ہے، اسلام کو قبول کر لیا، شرک سے بچا رہا، ایمان لا لیا، اللہ اسے بخش دے گا. یہ تیسری بات. 3 باتیں. تو اس کے بعد اب آپ سورہ اس موصوف نے الرحیق المختوم کے اندر جو تبصرہ کیے ہیں، جو باتیں بولے، آپ 15ویں پارہ اٹھائیں گے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کے 21 آیت میں ہے. معراج کا تذکرہ، اسراء کا تذکرہ صرف ایک آیت میں ہے. سورہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاسراء. اسراء اور معراج بولتے ہیں ہمیں سورۃ الاسراء بول کے ایک ہی آیت ذکر کر رہا تھا. اس کے بعد پورا یہودیوں کا تذکرہ ہے. آپ دیکھیں بولے تو حیران ہو جاتے ہیں. یہ آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اسراء اور معراج کے واقعے کے بعد پورے کے پورے یہودیوں کا تذکرہ ادا ہے. ایک آیت کے بعد پورا 2 رکوع تک لگ بھگ آیت نمبر آپ 20 پر 2 آیتوں تک یہودیوں کا تذکرہ ہے. یہودیوں کے بارے میں، ان کے بارے میں. اس کی حکمت کیا ہے؟ شیخ موصوف لکھتے ہیں صفی الرحمن مبارک پوری، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہودیاں جو شرارتیں کر رہے ہیں، ان تمام شرارتوں کی وجہ سے اللہ ان کو ہٹا لا کے ایک نئی امت کو اللہ تعالیٰ لا رہا ہے. نئی امت کو اللہ امامت کا منصب دے رہا. کون سا منصب؟ یہ معمولی منصب نہیں. اسی لیے اللہ وہاں ذکر کیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن بَعْدِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِهِمْ. کتنے ایسے بڑے بڑے قوم گئے کہ ان کو ہم نے ہلاک کر برباد کر دیا. نوح علیہ السلام کے بعد کئی کو ہلاک کریں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانے. تو اللہ میرے اور آپ کے کھنوں کے اوپر ذمہ داری ہے نبیوں کی. نبیوں کا جو مشن ہے وہ مشن کی ذمہ داری ہمارے اوپر. کیا تھا مشن؟ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دعوت کا کام کرنا. یہ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھو سورہ اسراء میں ایک آیت اسراء اور معراج کے بعد پورا یہودیوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان کی شرارتیں بتایا اللہ تعالیٰ. یہ بیت المقدس میں کیا کرے، وہ کام کرے، ایک 100 باتیں بیان کرنے کے بعد ان کو اپنی منصب سے اللہ تعالیٰ ہٹا دیا. سورۃ البقرہ دوسرا نمبر کا سورۃ البقرہ کا بھی ٹاپک، یعنی ہر سورے کا ایک ٹاپک ہوتا. بقرہ کا ٹاپک کیا بولے تو یہودیوں کو ان کی ذمہ داری سے ہٹا دینا، ظاہر کر دینا، اور امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ امامت کے منصب پہ کھڑا کرنا. تو ہم لوگوں کو چاہیے اس کو ہم سمجھیں، خوب سمجھیں، اسلام کو پڑھنے کی کوشش کریں، اسلام کی باریکیوں کے اندر جانے کی کوشش کریں، حکمتیں کیا ہیں، سبق کیا ہے، وہ ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں ہم سنتے ہیں، واقعات اور قصے، عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دعوت اللہ کا کام کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام کے گناہوں کو بخش دے، آنے والے رمضان میں بھی زندگی نصیب فرما. اے اللہ تمام کو جب تک زندگی دے رکھی ہے اس وقت تک ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما. جب آخری سانسوں میں ہمیں پہنچا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دعا پڑھ لیں.
سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک